السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت ساری اپڈیٹس ہیں مختلف اے آئی کی فیچرز کے حوالے سے بھی، لیکن چونکہ ایک بابرکت ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے تو کچھ اہم اس حوالے سے اعمال ہیں۔ تو چونکہ آج ہم اگر دیکھیں تو 8 ذی الحجہ ہے پاکستان میں، تو کل 9 ذی الحجہ یعنی بروز منگل 26 تاریخ ہوگی۔ تو اس حوالے سے کچھ اعمال ہیں، تو جلدی سے آپ ان اعمال کو سمجھ لیجئے، اور اگر آپ عالم ہیں تو آپ آگے بھی اس کو ڈیلیور کر دیں۔ اور آپ سے اگر جو بھی نمازی پوچھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ میں اب یہاں پہ اپنے علاقے میں ہوں، تو بہت سارے جو بزرگ حضرات ہیں، بزرگ شخصیات ہیں، وہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہیں جی ذی الحجہ کا روزہ کیسے رکھنا ہے، اور وہ جو تکبیرات ہوتی ہیں وہ کس طرح سے ہوتی ہیں۔ تو میں کچھ چھوٹے چھوٹے کام جو ہم جب عوام کے ساتھ گھلتے ملتے ہیں تو ان کو بہت آسانی سے یہ اعمال بتانے کے لیے کرتے رہتے ہیں، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بھی آگے بتائیں، اور اگر کوئی عوام مجھے دیکھ رہی ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے کریں۔ تو اسلامی سال کے عظیم ترین مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے۔ اس کے ابتدائی جو 10 دن ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی محبوب اور بابرکت ہیں۔ انہی دنوں میں حج، قربانی، عرفہ، تکبیرات تشریق اور بے شمار عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اور وہ جو 10 راتیں ہیں وہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہی 10 راتیں ہیں جو یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک۔ اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کسی دن کا عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاد بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی نہیں، مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال لے کر نکلا اور پھر کچھ واپس نہ لایا تو وہ پھر ظاہر ہے کہ اس کا عمل اس سے زیادہ ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ پاکستان میں کل یعنی بروز منگل ہوگا اور 26 تاریخ ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ تو یہ یوم عرفہ، 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حجاج میدان عرفات میں وقوف عرفہ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج عرفہ، یعنی حج تو عرفہ ہی ہے۔ یہ سنن ترمذی میں ہے، یعنی سب سے بڑا جو رکن ہے وہ اسی میں ادا کیا جاتا ہے۔ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ لیکن ایک وضاحت ہے کہ یہ فضیلت حاجیوں کے علاوہ بقیہ احباب کے لیے، چونکہ حجاج اکرام کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، تاکہ وہ عبادات اور دعا میں وہاں پہ جو ہے وہ طاقتور رہیں، چونکہ انہوں نے وقوف عرفہ کرنا ہوتا ہے۔ یوم عرفہ کے اعمال کثرت دعا ہے جی، کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور ہم نے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ اور کلمہ و ذکر ہے، اور سب سے بہترین کلمات جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے دن یہ کلمات آپ زیادہ سے زیادہ بولیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ترمذی میں ہے۔ اور توبہ استغفار کرنی ہے، مسلم میں ہے کہ یوم عرفہ مغفرت کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے صدقہ، تلاوت اور نوافل یہ ہم نے کرتے رہنا ہے اس کے اندر۔ اچھا، اب تکبیرات تشریق، بہت ہی اہم عمل جو پاکستان میں اور ان ممالک کے اندر بروز منگل کل 26 تاریخ کو شروع ہو رہا ہے، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر پھر 9 ذی الحجہ یعنی منگل کا دن، پھر 10 ذی الحجہ بدھ کا دن، اور پھر 11 ذی الحجہ جمعرات کا دن، اور پھر 12 ذی الحجہ جمعے کا دن، اور پھر 13 ذی الحجہ ہفتے کا دن عصر تک، یہ کل 23 نمازیں بنتی ہیں۔ تو ان 23 نمازوں کے فرض جو ہیں، ان فرض نمازوں کے بعد فوری طور پہ سلام پھیرتے ہی ایک عمل کرنا ہے جس کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہوتی ہے، اور عید الاضحیٰ کے ایام میں ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھے جاتے ہیں، تو وہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ کلمات
کیا ہیں، تو یہ کب شروع ہوتے ہیں؟ تو جیسے میں نے عرض کر دیا پوری ترتیب سے ان 23 نمازوں کے بعد، اور یہ کل 23 نمازیں بنتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کن لوگوں پر واجب ہیں؟ تو فقہ حنفی کے مطابق بالغ مرد اور عورت پر، عاقل پر، مقیم پر، اور مرد اور عورت دونوں پر یہ واجب ہیں، اور سب پر واجب ہیں۔ اگر فرض نماز جماعت یا انفرادی طور پر ادا کی جا رہی ہو، اکیلے پڑھ رہے ہیں نماز یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ہر صورت میں آپ کے اوپر یہ پڑھنا واجب ہے۔ مرد بلند آواز سے پڑھیں گے ایک مرتبہ، بعد میں آپ جتنی مرتبہ بھی پڑھیں، لیکن ایک مرتبہ واجب ہے، اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ اور اگر بھول گئے تو پھر اس کی قضا نہیں ہے، پھر استغفار ہے۔ یہ اللہ کی عظمت کا اعلان ہے، توحید کا اظہار ہے، سنت صحابہ ہے، ایام حج کی یہ ایک روح ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عرفہ کی فجر سے یوم نحر کی عصر تک یہ تکبیرات بلند آواز سے پڑھی جائیں، اور وہ خود بھی پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ جو تکبیرات ہیں، یہ تکبیرات ہم عوام کو کیسے سمجھائیں؟ یعنی بعض بزرگوں کو یہ یاد بھی نہیں ہوتی ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ تکبیرات جو ہے وہ اس ترتیب سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر، یعنی کاغذ کے ٹکڑوں کے اوپر لکھ کر وہ ہم جگہ جگہ پہ لگا دیں۔ مثلا جہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے سامنے دیوار کے اوپر لگا دیں، دروازے کے ان کے اوپر لگا دیں، کمرے کے اندر کسی خاص جگہ پہ لگا دیں، تاکہ سب جو ہیں وہ اٹھتے بیٹھتے اس کو یاد کر سکیں، اور جو بزرگ ہیں ان کو لکھ کر پھر ان کو پڑھا دیں، آج ہی یاد کروا دیں کہ یہ آپ نے نا اس طریقے سے پڑھنی ہے، اور یہ کلمات ہیں اور ان کا یہ مطلب ہے۔ تو اس طرح سے کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر اگر آپ لکھ کر دیں گے، اور یا لکھ کر جگہ جگہ پہ لگائیں گے، تو ہر ایک اس کو یاد کر لے گا، اور ایک بہترین سا گھر کے اندر ماحول بن جائے گا۔ اور روزہ کوئی اتنا زیادہ فرض واجب نہیں ہے، اگر بزرگ نہیں رکھ سکتے تو بالکل نہ رکھیں، لیکن نوجوان مرد اور خواتین ضرور رکھیں، کیونکہ 2 سال کے یعنی جو صغیرہ گناہ ہیں وہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سارے اس کے بارے میں اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، اور کچھ یعنی تجربات بھی ایسے آزمودہ ہیں اس روزے کی برکات کو لے کر۔ تو اس لیے یہ روزہ رکھ لیں، بالخصوص پاکستان کے جو شمالی علاقوں میں ابھی بھی سردی ہے، جیسے ہم لوگوں نے کوٹ پہنے ہوئے ہیں، تو روزہ رکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی انشاءاللہ، کوئی پیاس کا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوگی۔ تو جو بھی شاپنگ کرنی ہے وہ آج کے دن میں کر لیں، اور 9 ذی الحجہ کو جو ہے وہ آپ روزہ رکھیں اور اپنے گھر میں ہی رہیں، اور یہ جو عبادات آپ کو بتائی گئی ہیں یہ عبادات کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان ساری عبادات کو قبول فرمائے، قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آپ سب کو ایڈوانس میں عید بھی مبارک ہو، اور اللہ تعالی ہماری ان ساری عبادات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں ان تک اس کا ثواب پہنچا دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔